يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مشرکین کو منع کرنے کا، مسجد حرام سے داخل ہونے سے روکنے کا حکم دیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو، یعنی اہل ایمان کو حکم دیا کہ یہ مسجد حرام شریف میں نہ آئیں۔ یہ حکم تھا رب تبارک و تعالی کا، چونکہ عرب لوگ جو تھے اس وقت کے مشرکین، وہ سارے جیسے مختلف علاقوں میں بدر میں بھی ان کا میلہ لگتا تھا سالانہ، یہاں بھی میلہ لگتا تھا، جیسے ہمارے ہاں ہفتہ بازار بدھ بازار لگتا ہے، لوگ اپنے اپنے سودے لے آتے ہیں وہاں پہ آ کے بیچتے ہیں۔ اس طرح بڑی منڈیاں ہیں، جیسے مویشیوں کی منڈی ہے، کئی لوگ بیچنے آتے ہیں، کئی لینے آتے ہیں، کئی وہیں پہ اپنے بیچ کے وہیں اس جیسے اور لے جاتے ہیں، وہاں پہ جو سستے مل رہے ہوتے ہیں انہیں مناسب لگتا ہے۔ اسی طرح کا نظام تھا وہاں پہ، بدر میں بھی ہوتا تھا، مدینہ منورہ میں بھی ایک پورا بازار لگتا تھا ان کا، اور اسی طرح کر کے مکہ مکرمہ میں حج کا موسم تو ویسے موسم تھا وہاں پہ اس طرح کے سامان لے کے آنے کا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دے دیا کہ اے اہل ایمان آج کے بعد، اس سال کے بعد مشرکین یہاں نہ آئیں، تو وہ آتے ہی زیادہ تر حج کے موسم میں تھے، تو ان کو منع کر دیا گیا کہ حج کے موسم میں نہ آئیں گے یہ دوبارہ۔ صحابہ کرام علیہ مردمان جو ہیں ان کے دلوں میں ایک اندیشہ پیدا ہوا کہ اسی سے تو ہمارا تجارت سے تو ہمارا سارا کام چلتا ہے، اگر ان کو ہی روک دیا گیا تو پھر ہمارا کام کیسے چلے گا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو عیلہ کا یعنی تنگ دستی کا، فقر کا خوف ہو، تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر چاہے گا تو۔ تم رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا رب تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرو، مشرکوں کو یہاں نہ آنے دو، ہیں جی، مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دو، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا اور تمہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا رب تبارک و تعالیٰ تمہیں۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ امام ضحاک جو ہے نا، ضحاک کہتے ہیں بہت زیادہ ہنسنے والے کو، یہ اپنی اماں کے پیٹ میں 4 سال رہے تھے۔ کتنے سال؟ 4 سال پورے۔ جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دانت نکلے ہوئے تھے، تو اس لیے جس نے دیکھا نا پہلی بار وہ دانت نکلے ہوئے تھے تو ان لگا کہ یہ ہنس رہے ہیں، تو ان کا نام یہ ضحاک پڑ گیا۔ جی، بہت بڑے عظیم مفسر ہیں حضرت امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بارشیں برسائیں، غنی کیسے کیا انہیں، بارشیں برسائیں، اور بارشیں اتنی ہوتی تھیں کہ وہ بارشیں جو ہے نا وہ صرف مکہ مکرمہ کی حد تک نہیں تھی، بلکہ وہ مکہ مکرمہ میں اور پورے جزیرہ عرب کو جو ہے نا وہ بھی شامل ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ یمن کے کئی علاقے بھی اس بارش میں آتے تھے۔ تو پھر یمن کے لوگ جو ہیں وہ بھی خوشحال ہو گئے، وہ جو مسلمان ہوئے تھے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تھے، وہ بھی خوشحال ہو گئے، ان کے باغات ہوئے، گھاس ہوئے، جانوروں نے کھانا شروع کیا، ان کی چربیاں لٹک گئیں، جی، جانور جو ہے وہ موٹے تازے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انہیں غنی فرما دیا۔ اور پھر دوسرا اسی آیت مبارکہ کے اگلی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 29، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، میں جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جی، اب جن کے ساتھ جہاد ہوا، جو میدان جہاد میں لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، ان کی طرف سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو مال غنیمت ملنا شروع ہو گیا۔ جو لڑنے پہ آمادہ نہ ہوتے کہتے جی ہم صلح کرتے ہیں آپ سے، ان سے جزیہ لینا شروع کر دیا صحابہ کرام علیہ مردوان نے، ان کا جزیہ آنا شروع ہو گیا مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں، ہے جی۔ اللہ کے کائنات نے اس طرح کر کے، اور تیسری صورت یہ تھی ان کے غنی ہونے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لوگ جو مشرک بن کے لڑنے آتے تھے، مشرک بن کے سودے لاتے تھے، وہی لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں، اب اسلام لا چکے ہیں۔
وہ مسلمان بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فیصلے کے مطابق تجارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمان، یعنی مسلمان ہو گیا اب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انہیں غنی کیا۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے ان میں یہ خوف محسوس کیا نا، لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو پھر بھوکے مر جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ہمارا پھر کیا بنے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جسے چاہے گا اسے غنی کر دے گا، انشاء اگر چاہے گا رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جیسے انہوں نے یہ سنا کہ رب نے وعدہ کر لیا ہے، اب سب کے چہروں پر خوشی جو ہے وہ نمایاں ہونے لگی، سارے خوش ہو گئے، رب نے وعدہ کر لیا ہے، اب رب کا وعدہ ہو گیا ہمارے ساتھ، تو اب ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ رب نے فرمایا کہ اپنے فضل سے، ہاں وہ جہاں سے چاہے گا رب عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ ایک بات اور قابل غور ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ان کو غنی کرنے کا ایک بات پر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مسجد حرام میں مشرکوں کو نہ آنے دیں، مسجد حرام میں مشرکوں کو نہ آنے دیں، اس کے لیے فوج تیار کریں، اس کے لیے ایک محکمہ تیار کریں، محکمہ بنائیں، کوئی لوگ اس میں بھرتی ہوں، وہ کھڑے ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کے حرم کا دفاع کریں۔ رب فرماتے ہیں میرے گھر کا دفاع تم کرو، مشرکوں کو گندے پاؤں یہاں نہ آنے دو، حلال پاک طاہر طیب رزق جو ہے اپنے فضل سے اتنا دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، اتنا دوں گا تمہیں۔ جی تو اب بتائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا، مقامات مقدسہ کا، جو مقدس وطن ہے ان کا دفاع کرے گا تو رب عطا فرمائے گا، اگر ان کا دفاع چھوڑ دے گا تو پھر انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ پکی بات ہے، یہ قرآن کی آیت مبارکہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یہ ملتان چنگی سے لے کر ٹھوکر تک کتنی مسجد تھی راستے میں، اور اس کے آگے بھی یتیم خانے تک دیکھ لیں کتنی مسجد تھی اس راستے میں۔ جو دوست یہاں پہ رہتے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا یہ پیچھے سن 2003 کے بعد جو ہے کتنی مسجد یہاں پہ شہید کی گئی ہیں، کتنی ساری مساجد تھی شہید کر دی گئی۔ کیوں؟ سڑک سیدھی ہو جائے، سڑک سیدھی ہوتی ہے وہ ضروری ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا گھر جہاں پہ سالہ سال سے رب کا قرآن پڑھا جاتا رہا، نمازیں پڑھی جاتی رہی، رب کو سجدہ کیا جاتا رہا، وہاں پہ آج گدھے اور کتے پیشاب کر رہے ہیں۔ بتائیں، میں ایک دوست ہے ہمارے، انہوں نے سوسائٹی، آپ کو پتہ ہے یہ سوسائٹیاں جو ہے نا یہ بھی ایسے سمجھے کہ فرعون کی دوسری اولاد ہی بیٹھی ہوتی ہے وہاں پہ۔ سوسائٹی کی جو مسجد، ہمارے ایک دوست تھے وہ باہر رہتے تھے، انہوں نے وہاں پہ مسجد بنا دی۔ اب اس مسجد پوری سوسائٹی میں 3 بڑی مسجدیں تھیں، اور تینوں کی تینوں جو ہیں وہ اہل حدیث مکتب فکر کی تھی، اور مسجد کا جو وڈیرا تھا وہ بھی اہل حدیث، وہ سوسائٹی کا وڈیرا جو چیئرمین تھا وہ بھی انہی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اہل حدیث تھا۔ اب انہوں نے وہاں پہ اہل سنت کی مسجد بنا دی۔ اب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے یہ مسجد تو بنا دی، اب وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ مسجد بھی کروڑوں روپے لگا کے بنائی تھی انہوں نے، گجرانوالہ شہر کی بات کر رہا ہوں، محافظ ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی ٹاؤن تھا، اس کا نام مجھے بھول گیا۔ وہاں پہ مجھے لے گئے، پوری دیہڑی گل ہو گئی، ایک وکیل صاحب کو انہوں نے بلایا ہوا تھا وہاں پہ۔ اب وہ کہنے لگے جی سوسائٹی کا رول ہے ہمارا کہ مسجد وہی ہوگی جو نقشے میں ہے، اس کے علاوہ مسجد نہیں ہوگی۔ وہاں پہ وکیل بیٹھا ہوا تھا، وکیل جو ہے نا وہ، اب وہ سوسائٹی والا جو تھا وہ تو اب اس کا اپنا مسئلہ تھا، ظاہری بات ہے وہ کٹر قسم کا وہابی تھا، اب وہ کہاں چاہتا تھا یہاں پہ سنیوں کی مسجد بن جائے ہیں جی۔ لیکن اس نے کیا کیا، وکیل جو بیٹھے ہوئے تھے نا سگڑ پہ سگڑ پھونکے جا رہا ہے، ایک دم سے بولا، کہنے لگا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے جہاں پہ سڑک سیدھی کرنی ہو نا وہاں مسجد آ جائے، مسجد بھی گرا دو، مسجد بھی گرا دو، سڑک سیدھا کر لو تم بس۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا حضرت یہ حدیث شریف تو بتائیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کہتا اب اتنا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جب اتنا ہی پتہ نہیں تھا تو پھر اتنی چھوڑی کیوں آپ نے ہیں؟ پہلے بتانا یہ کہاں لکھا ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد گرا دو؟ یعنی وہ اس حق میں تھا کہ سوسائٹی کا چونکہ قانون نہیں ہے تو لہذا مسجد گرا دی جائے، سوسائٹی کے جو وہ 4 بے دینوں کے بنے ہوئے اصول ہیں ان کو جناب مانا جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا گھر جو تعمیر ہو چکا ہے اسے گرا دیا جائے۔ بتائیں جہاں پہ یہ حال ہو
میں نے پچھلے کچھ درس پہلے بتایا تھا نا، حلال کو اتنا سونا بنا کے پیش کر رہے ہیں، حلال کو اتنا برا بنا کے پیش کر رہے ہیں لوگ حلال سے دور ہو جائیں، اور برائی کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنا دے جائیں۔ آپ ڈیفینس میں چلے جائیں، وہاں پہ کیا ہے؟ کتا رکھنا جائز ہے، بکری رکھنی منع ہے۔ سوسائٹی کے بھی اصول ہیں، سوسائٹی کے اصول ہیں۔ کتا آپ رکھ سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن بکری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بکری جو ہے وہ مینگنی کرتی ہے تو جراثیم پھیلتے ہیں۔ بندہ پوچھے ان کے کتے جو ہیں وہ کیا گراتے ہیں؟ وہ ہیرے جواہرات گراتے ہیں؟ سونے کے لڈو گراتے ہیں کتے ان کے؟ عجیب بد دماغ قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی کہ یہ اب نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو بڑی بڑی سوسائٹیوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنے بڑے بڑے جناب وہاں پہ فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد بنانے کا قانون ہے، ایک ہی بلاک میں ایک مسجد ہوگی، لیکن بے حیائی کے اڈے وہ جتنے مرضی بن جائیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی۔ وہاں پہ کلب بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، یہ ٹاؤن شپ میں بہت بڑا کلب ہے، یہاں پہ جتنے بھی عاشق رسول، آپ کے بہت عظیم عاشق رسول نعت خوان جو ہیں، وہ ہفتے کی رات کو وہیں پہ جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ جوئے لگا کے وہاں پہ گیمیں کھیلتے ہیں۔ عاشق رسول ایسے تھوڑی بنتے ہیں موجودہ دور کے۔ تو یہ اس نے کہا کہ جی مسجد جو ہے نا یہ گرانی پڑے گی، مسجد نہیں رہ سکتی یہاں پہ، کیونکہ مقصد یہ تھا، اس نے جو حدیث سنائی جھوٹی کھڑی ہوئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سڑک سیدھی کرنی ہو تو سڑک ڈنگی نہ ہو، مسجد شہید کر دو، مسجد گرا دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خالق اور مالک نے کیا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرے گھر کا کرو دفاع، یہاں پہ مشرک نہ آئیں، روٹی تمہیں میں اتنی دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا تمہیں۔ بتائیں یار، بابری مسجد شہید ہوئی، وہاں پہ مشرک آئے، مشرک 550 سال کا عرصہ، 500 سال سے زائد عرصہ بنتا ہے، وہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کو سجدہ ہوتا رہا۔ آج مودی چمودی کے گندے پاؤں وہاں جا کر کے بتوں کو افتتاح کر رہا ہے، وہاں پہ جناب ایک ملا نام نہاد وہ بھی اس افتتاح میں شریک ہو رہا ہے، اور بات کہاں تک پہنچی؟ ہمارے مولوی پیر کیوں نہیں اٹھے؟ روٹی بند ہو جائے گی، روٹی بند ہو جائے گی۔ اب بتائیں رب کیا فرماتا ہے؟ میں میرے گھر کا دفاع تم کرو، تمہیں غنی کر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا۔ لیکن ہم نے کیا سوچا ہے؟ رب کا جو وعدہ ہے ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، رب کے وعدے پہ یقین نہیں ہے ہمیں۔ رب فرماتا ہے دفاع کرو، روٹی کھول دوں گا تمہاری، غنی کر دوں گا تمہیں۔ لیکن ہم نے کیا سوچا؟ ہم نے کہا کہ رب کے گھر کا دفاع کیا تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہ تو رب سے ٹکر ہوئی ہے نہ ہوئی؟ تو بتائیں جو بندہ رب سے ٹکر لے، رب فرماتا ہے میرے گھر کا دفاع کر، روٹی وسیع کر دوں گا، یہ سڑک وسیع کرنے کے لیے مسجد گرا دیتے ہیں۔ اب وہ صرف ایک بات پہ نہیں رکیں گے کہ صرف مسجد گرا دیں گے بابری تو باقی جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے، نہیں، ایسا ایسا وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ان مساجد کو گرا رہے ہیں جو ہمارے سلاطین اسلام کے نام سے منسوب ہیں، انہوں نے تعمیر کی ہیں۔ ایسے ایسے وہ بڑی مساجد گرائیں گے جب مسلمان حکمران جو تھے جنہوں نے یہاں پہ اسلام کا کام کیا ہے، خدمت کی ہے اسلام کی، ان کے نام کی مساجد اور ان کے نام کے آثار جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، تو باقی پیچھے عام مولوی کی شادی گاہ میں ماجے کی بنی ہوئی مسجدیں ٹھہرنے دیں گے وہاں پہ؟ بھلا بتائیں، کبھی بھی نہیں رہنے دیں گے وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایک بہت زبردست قصہ بیان ہوا، حضرت مریم پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں جی، حضرت مریم کی اماں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مولا میرے پیٹ میں جو بھی ہے، ما فی بطنی، جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے، کیونکہ مسجد اقصیٰ شریف جو ہے اس وقت اہل اسلام کا بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں پہ 500 سے زائد علماء پڑھاتے تھے، اور ان کے صدر المدرسین حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، رب کے پاک پیغمبر وہاں پہ استاد ہیں۔ لوگ جو ہیں وہاں پہ یہ منت مانتے تھے، مولا مجھے بیٹا دے دے، مجھے بچہ دے دے، میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا، وہیں پہ رہے گا، مسجد کی خدمت کرے گا اور مسجد میں رہ کر تیرا دین پڑھے گا۔ جی حضرت مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، جی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اماں عرض کرتی ہے، مولا تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے کیا جنم دیا ہے، جی انہیں کو وقف کر دیا۔ مسجد شریف جو ہے، مسجد شریف کا محراب ایسے اونچی جگہ کو کہتے ہیں، نمایاں جگہ کو، یہ محراب اس کو بھی اس لیے محراب کہتے ہیں، یہ اونچی جگہ ہے،
یعنی کہ باقی مسجد کے بنسبت نمایاں جگہ ہے. ویسے محراب اس کو اور وجہ سے بھی کہتے ہیں, ہاں جی, اور وجہ سے بھی کہتے ہیں. محراب حرب سے نکلا ہے, اور حرب کہتے ہیں جنگ کو. حرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو. یعنی یہاں پہ کھڑے ہو کر باتیں وہ کرنی ہے, یہ نہیں ڈھیلی پیلی میٹھی گولیاں کھلانی ہیں. یعنی یہاں پہ وہ ترانے پڑے جائیں گے جو اہل اسلام کو غیرت دلانے والے ہوں گے, اہل اسلام کو غیرت دلانے والے ہوں گے, وہ والے ترانے پڑے جائیں گے, وہ والی اذانیں ہوں گی جو اسلام مسلمانوں کو ان کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی ہوں گی. اب ہوا یہ, حضرت مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کفالت ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ آئی. یہ بھی بڑا لطیف قصہ ہے کہ جب وہ آئی نا ان کی اماں لے کر کے, چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی کی بھانجی تھی حضرت مریم, حضرت مریم کی اماں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی دونوں بہنیں تھی سگی. اب باقی جو علماء ہیں وہ سارے کہتے ہیں جی استاد جی ہم خدمت کریں گے, اس کی مدرسے میں آئی ہے, ہماری مسجد میں آئی ہے, اس کی خدمت ہم کریں گے. زکریا علیہ السلام فرمانے لگے نا میں کروں گا, کیونکہ میری رشتہ دار بھی ہے, میری عزیزہ بھی ہے, لہٰذا خدمت کا حق مجھے پہنچتا ہے, میں خدمت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھیں نا کیسے مقابلہ ہو رہا ہے کہ مدرسے میں آئی ہے, مسجد میں آئی ہے, خدمت میں کروں گا. یہاں بھی ہے, ہمارے مدارس میں کتنے بچے پڑھتے ہیں بیچارے غریب ہیں, کوئی بندہ تیار ہوتا ہے جناب ایک بچہ مدرسے کا دین کا پال لے, اپنے بچے 5 10 11 12 پال لیں گے ہم, رسول اللہ کے دین کا بچہ نہیں پلتا ہم سے. کریمہ کا ہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ نہر جو بہتی ہے, وہاں پہ نہریں تھی, پانی تھا, زرخیز علاقہ تھا, وہاں پہ باغات تھے فلسطین کے اندر, شام پورے کے اندر. تو کلمے جو ہے نا آپ پانی میں بہا دو, جس کی قلم جو ہے وہ مخالف سمت بہنا شروع ہو جائے, یعنی پانی اس طرف جا رہا ہے نا, تو جس کی قلم پیچھے کو چلے نا وہ بندہ خدمت کرے گا. اب سب کی قلمیں جو ہیں وہ آگے بہنے لگی, زکریا علیہ السلام کا اکیلا قلم تھا وہ مخالف سمت بہنے لگا, پیچھے کو چل پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو خدمت دی. اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے جو بندہ ہوائیں دیکھ کے چلتا ہے نا, یار ہوا کس طرف کی ہے, یار مولوی صاحب کو ماحول دیکھا کرو, ماحول دیکھا کرو. جو ماحول دیکھ کے بات کرتے ہیں نا, رب تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے دین کی خدمت لیتا ہی نہیں ہے. جو کہتے ہیں یار میں نکلا باہر تو لوگ باتیں کریں گے, میں نے دین کی بات کر دی تو لوگ کیا, لوگ یہی روگ لے گئے, تمہیں کیا کہیں گے لوگ, تو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا میں اپنے دین کی, اپنے اہل دین کی خدمت اسی سے لیتا ہوں جو مخالف سمت چلنے کی ہمت رکھتا ہو. تو زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگ گئی خدمت آپ کی. حضرت مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بگلی بات دیکھیں, مسجد میں محراب کے اندر تالا لگا کے جاتے ہیں, بی بی پاک اکیلی ہے, حضرت مریم پاک اکیلی ہیں کمرے میں. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آئے, تالا کھولا, دیکھا تو اندر کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اللہ قرآن کہہ رہا ہے جی, جیسے آئے نا آپ محراب میں, دیکھا دروازہ کھولا آپ نے, تالا خود لگا کے گئے ہیں, خود آ کے کھول رہے ہیں, کسی کو ہمت نہیں ہے اندر آنے کی. اندر آ کے دیکھا تو پھل پڑے ہوئے ہیں, اور پھل بھی وہ پڑے ہوئے ہیں جو موسم کے نہیں ہیں. پورے شام میں ان کا موسم نہیں ہے, فلسطین میں اس کا موسم نہیں ہے. دیکھ کے حیران ہوئے, یہ کہاں سے ہے, انا لک ھذا, یہ کہاں سے تجھے آ گئے. اللہ اکبر. مائی صاحب بھی ایسی عارفہ کاملہ تھی, قالت هو من عند اللہ, کہا کہ یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے, یہ اسی نے دیے. بندہ توکل کر کے بیٹھ جائے, کمرے کو تالا لگا کے بیٹھ جائے, توکل کرے رب کی ذات پر, خدمت دین کا جذبہ ہو, اور رب کا وعدہ ہے رب وہاں پہ بھی پہنچائے گا. قرآن دلیل ہے اس پر. ہم نے صرف یہ کرامت کے طور پر بیان کیا ہے, خود پہ اپنے آپ پہ لاگو کیوں نہیں کرتے, خود وہی توکل اور بھروسہ اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کرتے. یار اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کوئی, کہ تالا لگا ہوا ہے, دروازہ بند ہے, باہر موسم بھی نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے نا, پہلے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے یار ممکن ہے کسی کے پاس چابی ہو, تالا کھول کے رکھ گیا ہو, وہ موسم بھی نہیں ہے. انا لک ھذا, یہ کہاں سے آ گئے. کیا کہا, مسجد کلما داخل علیہا زکریا المحراب, محراب میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہوئے, تالا لگا ہوا ہے, باہر موسم بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا هو من عند اللہ, یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے.
یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے گھر کا دفاع کرے، میرے گھر کی خدمت کرے، رب فرماتا ہے میں اس کی روٹی کھول دوں گا. آپ حیران ہوں گے. ابھی 3 دن پہلے، 3 دن کی بات ہے، مفتی صاحب جب آئے تھے، 3 دن ہوئے نا، مفتی صاحب میرے پاس آئے ہیں. بہت بڑا ادارہ ہے لاہور کا، اس مدرسے میں وہ پڑھاتے ہیں، ان کا اپنا ادارہ ہے. مجھے فرمانے لگے کہ میرے مدرسے میں 5 بچے آ گئے پڑھنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ ان کی روٹی کیسے کروں گا بندوبست. پہلے کہتے 2 آئے، میں نے انہیں بھیج دیا. میں نے کہا یار جاؤ، ہم سے روٹی پوری نہیں ہوگی تمہاری. کہتے وہ چلے گئے. پھر میرے دل میں آیا، میں نے کہا روٹی میں نے کون سی دینی ہے، رب نے دینی ہے. کہتے میں نے ان 2 کو بلا لیا، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، پھر کہتے ہیں 8 ہو گئے. کہتے ایک بندہ ہمارے مسجد کے باہر کیلے کی ریڑھی لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیلے کی ریڑھی لگاتا ہے. کہتے وہ بندہ جو ہے نا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی ان کی روٹی کا کیا انتظام کرتے ہیں. کہتے میں نے کہا جی سالن ہم یہی پہ بناتے ہیں، روٹی باہر سے لے لیتے ہیں. اس نے کہا جی آج کے بعد میں ان کا سالن میں دیا کروں گا، اور 2 وقت دیا کروں گا، اور تازہ دیا کروں گا، صبح بھی اور شام کو بھی. ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں یہ وہ دینے لگا. 8 بچے تھے، 10 ہو گئے، 12 ہو گئے، 15 ہو گئے. کہتے میں نے کہا یار بچے تو بڑھ رہے ہیں. کہنے لگا پھر کیا ہے؟ کہتے وہ بھی تو بڑھا رہا ہے. یہ بڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کہتے جی اب 25 بچے ہیں، 25 بچوں کا صبح کو بھی سالن دیتا ہے بنا کے، شام کو بھی دیتا ہے. یعنی 50 بچوں کا سالن اکیلے کی ریڑھی والا دے سکتا ہے. اور اس نے کہا مجھے خود سمجھ نہیں آتی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، مجھے تو کوئی کمی نہیں. اس نے کہا جی حضرت 25 50 100 جتنے بھی ہو جائیں آپ بڑھاتے جائیں، جتنا بھی ہوگا سارا میں دیتا رہوں. لیکن ہمیں توکل ہی نہیں ہے رب کے ذات پہ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پہ بھروسے نہیں کرتے. یار اگر دے دیا تو کہیں یہ نہ ہو، نہ مسئلہ ہو جائے. حضرت خواجہ سلیمان توسیٰ رحمہ اللہ، ہم کسی کو دیں بھی تو باسی دے دیں اٹھا کے. خواجہ سلیمان توسیٰ رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے. آپ نے فرمایا یار بات سن، تو خدا یہ سننا ذرا غور سے، میں خدا کو نا اپنے جیسا نہ سمجھنا تو کم بھی نہ سمجھنا. کیا فرمایا؟ اپنے جیسا نہ سمجھنا نا تو اپنے سے کم بھی نہ سمجھنا. استغفر اللہ، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کو میں اپنے جیسے سمجھوں اور اس سے بڑی بات اپنے سے کم سمجھوں؟ نہ نہ نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں چل ٹھیک ہے یار قابو رہنا. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ حجرے میں ٹھہر گیا، حجرے کی چابی دے دی گئی اسے. اس کے لیے کھانا آنے لگا. 2 روٹیاں آتی، ایک وقت میں وہ کھا لیتا، دوسرے وقت میں 2 روٹیاں پھر آتی کھا لیتا. ایک وقت میں کیا ہوا، انہوں نے 4 روٹیاں بھیج دی اسے. 4 روٹیاں بھیج دی شام کے وقت مثال کے طور پر، یا صبح کے وقت 4 روٹیاں آ گئی. اس نے 2 کھائیں اور 2 بچا لی. دوسرے وقت میں 2 روٹیاں نئی تازی وہ آئیں، اس نے وہ رکھ لی. رکھ کے اب ساتھ ہی باہر سے کسی نے آواز دی اللہ کے نام پہ کچھ دو. اب اس نے سوچا 2 تازہ روٹیاں 2 باسی ہیں، تو کیوں نہ میں تازہ خود کھا لوں، باسی اس کو دے دوں. وہ جو باہر آواز لگانے والا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خواجہ سلیمان توسیٰ تھے. خواجہ سلیمان توسیٰ رحمہ اللہ تھے. تو اس نے روٹیاں باسی اٹھا کے دے دی. آپ تھوڑی دیر بعد تشریف لائے. میں یار سنا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک. میں یہ جو وعدہ کیا تھا اس پہ پکا ہے نا؟ اس نے کہا حضور بالکل پکا ہوں. میں روٹی کھا رہا ہے؟ اس نے کہا جی کھا رہا ہوں. میں کیا کھا رہا ہے؟ اس نے کہا روٹی ہیں. تو میں صبح جو 4 آئی تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا جی صبح جو 4 آئی تھی نا وہ میں نے 2 فقیر کو دے دی. میں جب تو فقیر کو روٹیاں 2 باسی دے رہا تھا، تازیاں تیرے پاس پڑی تھی؟ اس نے کہا پڑی تھی. میں بتا تو نے تو کہا تھا میں رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھا تو کم بھی نہیں سمجھوں گا. اپنے لیے تو نے تازہ پسند کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر رب کو دینے کے لیے تو نے کون سی روٹی پسند کی؟ اللہ اکبر. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ جب بھی کوئی پیسے دیتی نا فقیر کو، سکے ہوتے تھے اس وقت، کاغذ والے ہوتے نہیں تھے، سکے ہوتے تھے، وہ سکے بھی دھو کے دے دی تھی. سکے دھو کے دے دی تھی. کسی نے عرض کیا اماں یہ پیسے دھو کے کیوں دیتی؟ یہ سمجھ نہیں آتا ہمیں. اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ بیٹا بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، جب بھی میرا کوئی امتی بندہ مومن کو فقیر کو کوئی شے دیتا ہے نا، بندہ مومن کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ رب کے ہاتھ میں جائے اور میلی شے جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. اس لیے میں پیسے بھی دھو کے دیتی ہوں. اندازہ لگے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں یار؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ بندہ ہے جی توکل رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر 50 بچوں کو کھانا دے رہا ہے یار، 50 بچوں کو روز کا. اور ہم سے کیا ہوتا ہے؟ شام کے عالم میں بہت بڑے، شام کے عالم میں انہوں نے بیان کیا
انہوں نے کہا کہ قبرستان میں ہمارے ایک بندہ جو ہے نا اس کی تدفین ہوئی، کہتے ہیں بزرگوں کا قبرستان تھا سارا، کہتے ہیں تدفین ہوئی تو وہ بندہ جو تھا نا قبر میں پڑا ہوا، اچانک کہتے ہیں ساتھ قبر کھل گئی، کہتے ہیں اس کی قبر سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، اور کہتے ہیں جیسے جھک کے دیکھا تو قبر کے اندر پھول لگے ہوئے ہیں، ایسے خوبصورت منظر ہے اس کا کہ حیران کن، ہاں جی حیرت میں پڑ گیا جو بھی بندہ دیکھے۔ کہتے کہ ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں کرتا تھا، یہ گھر سے روٹی بنوا کے نا مدرسے کے بچوں کو جا کے کھلاتا تھا، مدرسے کے بچوں کو کھلاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے میں کہ جو میرے گھر کے دفاع میں کھڑا ہوگا، جو میرے گھر کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا، رب فرماتا ہے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اسے غنی کر دے۔ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمایا ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو دینا ہے، اسے پتہ ہے کس کو غنی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا